السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 15 ہے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 اور 29 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا ذکر کیا، جس کے اندر آج کا اہم موضوع ہے، چونکہ میں آپ کو اس رکوع کے بالکل اسٹارٹ کے اندر میں آپ کو بتا چکا تھا کہ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی 4 طرح کے عقائد بیان کریں گے جو بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، بہت ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا اس بات کریں گے، یہاں پہ ان کو ثابت کریں گے دلائل کے ساتھ۔ پہلا عقیدہ توحید تھا، جس کے اوپر مکمل بات ہو چکی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو عقیدہ توحید بتلایا۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ رسالت، جس کے اوپر ماقبل میں بات ہو چکی ہے، اور عقیدہ رسالت کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حق، سچ اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے اوپر بھی بالکل ہمارا ایمان ہے۔ یہ 3 چیزوں کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے ایک اعتراض ذکر کیا تھا کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، جو یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے قرآن، اور اس کی دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ اس کے اندر مکھی، مچھر اور اس طریقے کے کیڑے مکوڑوں کا نام لیا ہوا ہے، اور اللہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اتنی بڑی اللہ تعالیٰ ذات ہیں، تو اتنی بڑی ذات سے اس طریقے کی مثالیں دینا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی کل بتلا دی کہ اس طریقے کی مثالیں دینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس سے اللہ نہیں شرماتے۔ تو یہ تو تمام چیزیں تھیں ماقبل میں جو خلاصتاً میں نے آپ کو بتا دی۔ اصل چوتھی جو چیز آپ کو بتلانی تھی جو اس کے اندر ذکر ہوگی، وہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے جو لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آج کی آیات نازل کی ہیں، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، مر گئے اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا، فنش ہو جائے گا، اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کا یہاں پہ ایک تو اللہ نے رد کیا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیات کے اندر اپنے کچھ احسانات، کچھ انعامات بتلائے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کو کیوں نہیں مانتے، اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، شرک کیوں کرتے ہو، جبکہ اللہ نے آپ کے اوپر یہ اتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ آخرت کو ثابت کر دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو اس کو ثابت کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسانات، اپنے انعامات عوام کو بتا دیے، مخلوق کو بتا دیے کہ اللہ کی یہ انعامات آپ کے اوپر ہیں، اس کے باوجود آپ یہ تمام انعامات ہونے کے باوجود آپ اللہ کا انکار کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ خلاصتاً میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان آیات کے اندر آنے والا کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اللہ فرما رہے ہیں کس طرح، کیفہ کس کے معنی میں آتا ہے، کس طرح، ٹھیک ہے، عام طور پہ سوال کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا لفظ یہ استفہام کے لیے آتا ہے کہ جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے، جیسے اردو میں سوال کیا جاتا ہے تو کیا کا لفظ آتا ہے، کیا آپ نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انگلش میں بھی ڈفرینٹ ورڈز آتے ہیں اس کے لیے، سوال کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو عربی کے اندر بھی کچھ اس طریقے کے الفاظ ہیں جو سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیفہ ہے، حل ہے، اور مختلف ہیں۔ تو کیف تکفرون، اللہ فرماتے ہیں کیسے تم انکار کرتے ہو، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، اللہ فرما رہے ہیں تم تھے کیا، مردہ، تم بے جان تھے، مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں کیا کر دیا، زندگی اللہ نے عطا کی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارے گا، تمہیں موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو کہاں لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی آیت کا ترجمہ آیت نمبر 29 کا کیا ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ، ٹھیک ہے، وہ ہے اللہ، ٹھیک ہے، مطلب اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، ہوا، وہی ہے، اللہ وہی ہے، اللہ جی جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، خلق مانے پیدا کرنا، خلقت سے، خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، کیا پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمام زمین کی جتنی طرح کی کھانے پینے کی اشیاء،
دیگر اشیاء انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ ہر چیز اللہ نے زمین کے اوپر انسان کے لیے مسخر کر دی، ہر چیز اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ نے کیا کیا، استوا کے معنی ڈیفرنٹ آتے ہیں، متوجہ ہوا، ارادہ کیا، اللہ نے ارادہ کیا، متوجہ ہوا اللہ إلى السماء، آسمان کی طرف، فسواهن، بس اللہ نے اس کو کیا کر دیا، برابر بنا دیا، درست بنا دیا، ہموار بنا دیا، بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ فسواهن کا مطلب بالکل ٹھیک ٹھیک درست بنا دیا۔ سبع سماوات، سب کہتے ہیں سات کو، سماوات آسمان کی جمع ہے، سات آسمان، ٹھیک ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا، هو الذی، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر اللہ نے ارادہ کیا الی السماء، آسمان کا، فسواہن سبع سماوات، اللہ نے سات آسمان بنایا اور بالکل درست اور اچھے طریقے سے اللہ نے ان کو بنایا۔ وہو بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، یا خوب علم والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تو سب سے پہلے اس آیت کے اندر یہ سمجھ لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کرنا ہے۔ جو لوگ اس کو نہیں مانتے، اللہ نے یہاں پر ان کا رد کر دیا کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور دوسری بات ہی میں نے آپ کو یہ بتلائی تھی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اپنے انہی آیات کے اندر اللہ نے کچھ اپنے انعامات اور احسانات بتلائے ہیں۔ تو وہ کیسے بتلائیں، جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا۔ اب اللہ اپنے احسانات بتلائیں گے، دیکھتے جائیے گا، اس میں ساتھ عقیدہ معاد یعنی مرنے کے بعد کا جو عقیدہ وہ بھی ثابت ہو جائے گا، اور انعامات بھی اللہ کے واضح ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم مردہ تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، عدم میں تھے آپ، فاحیاکم، اللہ کا انعام ہے، اللہ کے احسان ہے، اللہ نے تمہیں کیا کیا، زندگی عطا کی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارے گا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، مرنا بھی اللہ کا بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہے، اس کے اندر بھی فائدہ ہے ہمارا۔ اگر موت نہ ہو، میں آپ کو اس کو بھی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون۔ مرنا اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہو، ٹھیک ہے، کہ مرنا کس طریقے سے ہمارے لیے نعمت ہے یا ہمارے لیے انعام ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک بادشاہ سے ریلیٹڈ لکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی نہ ہوتی، ٹھیک ہے، کہ اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ موت کو پیدا ہی نہ کرتے، موت ہوتی ہی نہیں، تو ہم ہمیشہ کیا رہتے ہیں، زندہ رہتے، تو مزے ہی مزے تھے۔ تو وزیر جو تھا وہ بڑا سمجھدار انسان تھا، کہنے لگا اگر موت نہ ہوتی نا تو یہ سلطنت آپ تک پہنچتی بھی نہیں، کیونکہ جب آپ نہیں مرتے تو آپ کے آباء و اجداد بھی نہیں مرتے، ٹھیک ہے، جب آپ کے آباء و اجداد نہیں ملتے نہ مرتے تو وہ جو پہلے سے بادشاہ بنے ہوئے ہیں تو وہی ہمیشہ بادشاہ رہتے، آپ تک بادشاہت پہنچتی ہی نہیں، آپ تو رعایا میں آتے، ٹھیک ہے، آپ ان کے ماتحت ہو کے زندگی گزارتے۔ دیکھیں موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اگر یہ سب زندہ رہنے لگ گئے تو آپ آج جس عہدے کے اوپر ہو، جس جگہ پہ ہو، کیا بتا آپ اس جگہ پہ نہ ہوتے، کیونکہ وہاں پہ پہلے بندہ بک ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ آج کیا کرتے۔ تھوڑا سا اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو موت بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے انعام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، اگر اللہ کے احکامات کے اوپر ہم نے عمل کیا تو دوبارہ زندگی میں پھر ہمارے لیے مزے ہی مزے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، یہ سمجھ گئے آپ، اللہ نے چند انعامات اپنے بتلائیں کہ یہ میرے انعامات آپ کے اوپر ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے آپ کو زندگی دی، پھر تمہیں موت دوں گا، پھر تمہیں زندہ کروں گا، تو پھر کیوں تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، کیوں اللہ کا کفر کر رہے ہو، کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تمہیں جب موت دے رہا ہے، تمہیں ساری چیزیں کر رہا ہے، اس کے باوجود تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جب ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ اگلی آیت کے اندر جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے انعامات بتلائے ہیں۔ پہلی بار آیت کے اندر اگر آپ انعامات کا تھوڑا سا غور کریں، وہ تمام انعامات یا احسانات ایسے ہیں جو انسان کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں۔ والذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ فرما رہے ہیں نا کہ اس آیت کے اندر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ فرما رہے ہیں تم پیدا نہیں ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے، عدم میں تھے، پھر تمہیں میں نے وجود بخشا۔ تو انسان کی ذات کے ساتھ موت اور زندگی ہے، تو کچھ فوائد، کچھ احسانات اللہ نے ایسے ذکر کیے جو ہمارے وجود کے ساتھ ہیں، ہماری ذات کے ساتھ ہیں۔ تو پہلی آیت کے اندر وہ انعامات اللہ نے ذکر کیے ہیں جو ہماری ذات سے ریلیٹڈ ہیں، زندگی اور موت۔ اور جو اگلی آیت کے اندر انعامات اور احسانات اللہ کے آ رہے ہیں وہ ایسے ہیں
جو ہماری ذات کے ساتھ تو ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو بنایا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. ہماری ذات کے ساتھ نہیں ہے خاص، ٹھیک ہے، ہم ہماری ذات سے ہمارے جسم سے ہٹ کریں، لیکن ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ہے. اب اللہ نے آیت کے اندر تمام چیزوں کو لے آئے ہیں. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کیسے اللہ نے سب چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے پیدا کیا. اب مثال کے طور پہ بہت ساری زہریلی چیزیں، اب زہریلی چیزوں کا کیا فائدہ، وہ تو ہمارا نقصان پہنچاتی ہیں ہمیں. تو دیکھیں بس اوقات بعض جانوروں کا یا بعض ایسے زہریلے جانوروں کا جو زہر ہوتا ہے وہ کارآمد ہوتا ہے کسی دوا کے لیے، کسی دوا وغیرہ میں ڈل کر وہ انسان کے فائدے کا سبب بنتا ہے کہیں نہ کہیں. آپ اس پہ ریسرچ کریں، سینکڑوں آپ کو اس کی مثالیں مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ دنیا کے اندر بہت سی گندی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر مکھی ہے، مکھی کا کیا فائدہ بھائی، مکھی بھی تو گندگی پھیلاتی ہے، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں مکھی کا بھی اللہ نے فائدہ رکھا ہے. اگر مکھیاں نہ ہوتیں تو یہ جو ہمارا گند ہوتا ہے، ڈھیروں کے اوپر گندگی ہوتی ہے، یہ اور زیادہ ہو جاتی، کیونکہ مکھی کا کام ہے گندگی کو چاٹنا. تو یہ چاٹ کے گندگی کو اچھی خاصی کیا کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے انسان کے فائدے کے اندر، جہاں تک ہم سوچ نہیں پاتے. اب ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک چائنا کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے کا، یہ میں نے کسی بک کے اندر پڑھا ہے. وہاں کی کوئی گورنمنٹ کے اندر کوئی آئے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک اپنا جیسے ہوتا ہے نا، نئی گورنمنٹ آتی ہے، نئے بندے آتے ہیں تو وہ حکومت کو چلانے کے لیے کچھ پالیسیاں بناتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے ہم اپنی گورنمنٹ کو لے کے چلیں گے تو یہ ہمیں فائدے ہوں گے، یہ ہمیں بینیفٹ ملیں گے. تو اس بندے نے یہ سوچا کہ دیکھو ہم جو اناج اگاتے ہیں، گندم یا مکئی وغیرہ، جو بھی اناج ہم کھانے پینے سے ریلیٹڈ غذائیں ہم اگاتے ہیں، تو اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، یہ جو چڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، پرندے جو ہوتے ہیں جو عام طور پہ اناج وغیرہ کھاتے ہیں، تو یہ آ کے اناج کھا جاتے ہیں. تو اب اگر یہ جتنی بھی یہ پرندے ہیں، یہ اگر ایک ایک دانہ بھی اناج کا کھاتے ہیں مثال کے طور پر، تو اچھا خاصا اناج تو یہ کھا جاتے ہیں ہمارا. تو اس نے اس کے اندر حکم یہ دیا کہ بھئی یہ جتنے بھی پرندے ہیں ان کو شکار کر کے ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا اناج کیا ہو جائے، زیادہ ہو جائے. اب اس کی سوچ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی کہ بھئی اچھا خاصا اناج کون کھا رہے ہیں، ہمارے پرندے کھا رہے ہیں، اگر وہ نہ کھائیں تو وہ انسانوں کے لیے بچ جائیں گے جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. اپنی جگہ اس نے بالکل سوچا ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر کسی فائدے کے تو نہیں بنائی، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اللہ کا. تو اب ہوا یہ کہ کچھ ٹائم کے بعد چائنا کے اندر قحط پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی وہاں پر، کہ گندم وغیرہ وہاں پر لوگوں کو نہیں مل رہی تھی، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہاں پر جتنی یہ چڑیا وغیرہ اور یہ پرندے جب مار دیے گئے جو عام طور پہ گندم وغیرہ کھایا کرتے تھے، اس طریقے کی غذائیں کھایا کرتے تھے، جب ان کو مار دیا گیا تو وہ جو فصلیں تھیں ان کے اندر کیڑے لگنا شروع ہو گئے. اب کیڑوں سے ان کے پاس کچھ چھٹکارا تھا نہیں، وہ کیڑوں نے تمام جتنی بھی فصلیں تھیں وہ تباہ کر دیں، اور وہ جو بچانا چاہ رہے تھے اپنے لیے غذا وغیرہ، غذا جو اسٹور کرنا چاہ رہے تھے، گندم بچانا چاہ رہے تھے، وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی، کیڑے کھا گئے اور ویسٹ ہو گئی ساری. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان پرندوں کو پیدا کیا ہے، وہ اگر ہمارے تھوڑے بہت گندم کے دانے کھا جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں جو ہماری فصلوں کے لیے کیا ہوتے ہیں، نقصان کا باعث ہوتے ہیں. تو اللہ نے کوئی بھی چیز انسان کے فائدے سے خالی نہیں پیدا کی. ہر چیز میں اگر آپ کہیں نہ کہیں غور کریں انسان کا فائدہ لازمی ہوگا، کسی نہ کسی درجے میں جا کے کسی بھی ایک انسان کو اس میں سے لازمی فائدہ ہوگا. تو لہٰذا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے اندر، زمین کے اندر جتنے بھی جو ہے نا نو کی جاندار ہوں، بے جان ہوں، اشیاء ہوں، تمام کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ اللہ کا تمہارے اوپر کیا ہے، انعام ہے کہ جو کچھ اللہ نے زمین میں پیدا کیا صرف اور صرف کس لیے پیدا کیا، آپ کے لیے پیدا کیا. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پہ اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غلام بنائی ہیں، یہ ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم تھے اللہ کے، کیونکہ اللہ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو اور ان کی جانوں کو خرید دیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین باموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے اللہ نے ان کو خرید لیا، ان کے مال اور ان کی جانوں کو. اب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اور یہ جتنے بھی دنیا کے اندر کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں، یہ سب ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہیں، یہ ہماری غلام ہیں.
اب ہم نے کیا کر دیا، آج کے دور میں ہم نے پیسے کو، ہم نے یہ جو اللہ نے ضروریات ہمارے لیے بنائی تھی، یہ جو چیزیں ہماری فائدے کے لیے بنائی تھیں، ان کو ہم نے اپنے لیے ضروری سمجھ لیا ہے، ان کو ہم نے اپنا غلام بنا دیا ہے۔ حالانکہ وہ ہمارے غلام تھے، لیکن ہم خود ان کے غلام بن گئے، پیسے کے ہم غلام بن گئے، ان کو جمع کرنا شروع ہو گئے، دیگر چیزوں کے ہم غلام بن گئے، حالانکہ اللہ نے صرف ہماری ضرورت کے استعمال کے لیے بنائی تھی، آج ہم ان کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم خود کیا تھے، اللہ کے تھے، لیکن آج ہم نے اللہ کو چھوڑ کر جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی تھی، ہم ان کے ہو کے رہ گئے۔ تو تھوڑا سا اس کے اندر غور و فکر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ لیکچر چونکہ لمبا ہو رہا ہے تو آگے چلتے ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمانوں کا، تو اللہ نے ان کو درست بنایا، 7 آسمانوں کو، وهو بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر اللہ نے اس کے اوپر وہ کی، اور دوسرا جو پچھلی آیت کے اندر اللہ نے جب اپنی عبادت کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے انعامات اور احسانات جتلائے ہیں۔ کچھ انعامات وہ تھے جو ہماری ذات سے ریلیٹڈ تھے، کچھ انعامات وہ تھے جو اللہ نے ہمارے لیے الگ سے بنائے ہوئے ہیں، جو ہماری ذات میں تو ان کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو باقی سبق تو میرے خیال سے واضح ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔